السلام علیکم اسکارپیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ اسکارپیوز، میں یہ بات بہت اعلانیہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اس وقت بہترین ٹائم کا 2020 کے بہترین ٹائم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ سے جو پچھلے جتنے بھی میں نے سٹارز ریکارڈ کرائے ہیں ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں بڑے بینیفٹس تھے، لیکن اگر بینیفٹس کے انداز کو کمپیئر کیا جائے تو یو آر آن میکسیمم ریوارڈ لیولز۔ اسکارپیوز کی اس وقت تمام خرابیاں جو سٹار کی وجہ سے پیدا ہو چکی تھیں وہ ریلیف کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ خبریں سنیں، یہ سب تو وہ انالیسس تھے جو میں فیل کر رہا تھا اور مجھے بیان کرنا ہی کرنے تھے۔ معاملہ یہ ہے اسکارپیوز کے ایریز کی طرح آپ بھی اپنے رولنگ پلینٹ مارس کی اچھی پوزیشن کو انجوائے کرنے کے امیدوار بنے ہوئے۔ مارس آپ کا رولنگ پلینٹ اس وقت آپ کے ہاں 6th ہاؤس میں ہے۔ چھٹے گھر میں مارس 3-4 بڑے فائدے اسکارپیوز کو دیتا ہے، سب کو نہیں، صرف اسکارپیوز کو۔ ایک فائدہ تو جسمانی قوت کا ہے، آرگن پرفارمنسز کا ہے، فزیکل سٹیمنا ہے، تندرستی ہے اور صحت مندی ہے، ذہنی زرخیزی ہے، یہ اس کی طاقت ہے، فہم و فراست بھی۔ جو دوسرا ٹائپ کا ایڈوانٹیج ہے اس کا تعلق کیریئر یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، جیسے مارس از ریپریزنٹیو آف لینڈز، مارس از ریپریزنٹیو آف عقل مندی یا فہم و فراست، مارس از ریپریزنٹیو آف لیڈرشپ کوالٹی، مارس از ریپریزنٹیو ٹو کنیکشن ود ہائر ونز، اتھارٹیز میں جو ہائر ہوں یا ایج میں جو آپ سے سینئر ہوں ان کے ساتھ آپ کا کنیکشن اچھا بننے لگے گا۔ کیونکہ مارس آپ کا رولنگ بھی ہے، اس لیے اس کے نیچرل یا نیچر پر بھی اچھے امپیکٹس آئیں گے، جیسے پلیزنٹ موڈ، جیسے ڈسپلنری ایلیمنٹس، جیسے آپ کی زندگی کی وہ خراب چیزیں جو آپ نے اپنی پرفارمنسز سے خراب کر لی تھیں، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سوچنا، فکر، انگزائٹی، ٹائم ویسٹنگ، یا ادروائز آپ نے کوئی ایسی ہیبٹ کریٹ کر لی تھی جس سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے تھے، مارس کے چھٹے گھر میں آنے سے اب وہاں سے ریلیف ملے گا۔ سو یہ 3-4 بیسک ایڈوانٹیجز ہیں۔ بٹ میرے پاس جو دوسری خبر ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، اور وہ ہر اس ٹائپ کے اسکارپیو کے لیے، وہ یہ کہ آپ کے ہاں کیریئر کا لارڈ یا کیریئر کا ریپریزنٹیو یا کیریئر کا رسپانسبل جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے وہ سورج ہے، اور وہ 10ویں گھر میں جب بھی آتا ہے آپ کے لیے وہ بہترین کیریئر اپرچونٹیز، کیریئر ڈیولپمنٹ، کیریئر اچیومنٹس، کیریئر انہینسمنٹس یا انکریمنٹس لے کر آتا ہے، اور وہ 22 جولائی سے آپ کے 10th ہاؤس میں ہی ہے۔ سو اس نے ایک سال میں ایک ہی دفعہ 10th ہاؤس میں آنا تھا۔ سو تمام وہ اسکارپیوز جو کیریئر اچیومنٹس کرنا چاہتے تھے اور کسی نادیدہ طاقت سے یا بلیسنگ وے میں کچھ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے تھے، تو دس از دا ٹائم جس میں انہیں یہ کامیابیاں مل جائیں گی بغیر کوئی بٹن دبائے ہوئے، بغیر کوئی درخواست دیے ہوئے، کیونکہ گولڈن ٹائم نیچرلی انہیں سپورٹ کرنے لگ گیا ہے۔ بٹ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی اسکارپیوز۔ معاملہ یہ ہے کہ صرف سورج کا 10ویں گھر میں آنا کیریئر سپورٹ کی وجہ بنتا، بریوری کی وجہ بنتا، ڈیسیجن میکنگ کی وجہ بنتا، اور وہ بنے گا ہی بنے گا، لیکن اس دفعہ 2020 میں یہ آپ کو ایج اور پلس پوائنٹ حاصل ہے کہ 5 اگست سے مرکری بھی آپ کے 10th ہاؤس میں آ گیا، اینڈ سن اور مرکری کی کمبینیشن ایک آئیڈیل کمبینیشن ہے جو کیریئر سائڈ کو غیر معمولی لیولز پر لے جا سکتی ہے۔ مرکری اکیلا ہی آپ کی ذہانت کا، آپ کی کمیونیکیشن کا، آپ کے پبلک امیج کا، آپ کی پلاننگ کا پلانٹ ہے۔ اگر اکیلا ہوتا تو یہ 4 چیزیں دیتا: کمیونیکیشن، پبلک امیج، کانسنٹریشن، ڈاکومنٹیشن اینڈ ایکسپلینیشنز، یہ 3-4 چیزیں یہ پازیٹیو دیتا۔ اور کیریئر ہاؤس میں ہے تو آپ ان سبجیکٹس کو اپنا ٹول آف سکسیس بنا سکتے تھے، آپ اپنی کمیونیکیشن سے کامیابیاں، پلاننگ سے کامیابیاں، پبلک امیج سے کامیابیاں حاصل کر سکتے تھے۔ بٹ مزے کی بات یہ ہوئی کہ یہ دونوں سورج اور مرکری آپس میں اکٹھا ہو جانے سے ان کی اسٹرینتھ 3 گنا بڑھ گئی، 3 ٹائمز۔ تو اب جب سورج آپ کے لیے کیریئر اپرچونٹی، مطلب 60% آف یور لائف
اسٹیبل کرے گا اس میں آپ کا ٹول آف سکسیس آپ کی مائنڈ پرفارمنسز ہوں گی اور وہ ڈبل ٹرپل ہوں گی. اس کا فائدہ اسٹوڈنٹس کو بہت ہوگا. کئی فیلڈز ہیں اس کے ایڈوانٹیجز میں، لیکن میں چیدہ جو بہت ٹاپ کوالٹی فیلڈز ہیں وہ تھوڑی بیان کرتا ہوں. مارس کے اچھا ہونے سے، آپ کے رولنگ پلانٹ کے اچھا ہونے سے بلڈرز کو بہت فائدہ ہوگا، ایگریکلچر والوں کو، لائف اسٹاک والوں کو، پراپرٹی ڈیلرز کو، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو بہت فائدہ ہوگا. یہ مارس کے ایڈوانٹیجز ہیں. مرکری کے اچھا ہونے سے اسٹوڈنٹس کو، فیشن ڈیزائنرز کو، اینڈ یہ جو کریٹیو اسکلز کے رائٹرز یا جو کریشنز کرتے ہیں، ریسرچز ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، انوینشنز کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا. سن کی وجہ سے پولیٹیشنز کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا، سی ای اوز یا لیڈرز کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا. اب اگر ان تینوں چیزوں کو ملا دیا جائے تو اسٹوڈنٹس، سرجن، ڈاکٹر، وکلاء، بلڈرز، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، اسٹاک ایکسچینج ایجنٹس، اینڈ یہ جو کھلاڑی ہیں، مارس کا کھلاڑیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ایتھلیٹس کو، فورسز والے پیپل کو اس کا بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے، جو فوج میں ہوں یا جیسے ادروائز جو گورنمنٹ فورسز ہوتی ہیں جو ملک کا نظام سنبھالتی ہیں، ان کو اس کا ایڈوانٹیج بہت ہوگا. تو یہ کچھ ایسے ایڈوانٹیج، بٹ اس کا ایڈوانٹیج صرف اتنے بڑے لوگوں کو نہیں ہوگا. تمام ہی طرح کے، جیسے جو بچے اسکارپیو تھے اور کسی وجہ سے اریٹیٹنگ بیہیویئر تھا تو مارس کے اچھا ہو جانے سے وہ اریٹیٹنگ بیہیویئر ریزالو ہو جائے گا. ایسے اسکارپیوز جو لو لائف کے کینڈیڈیٹ تھے، کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے تھے، سول بانڈنگ چاہتے تھے، کوئی ریلیشن شپ اپرچونٹی اویل کرنا چاہتے تھے، تو وینس کی پوزیشن 9th ہاؤس کی وہ بہت اچھا. ایسے اسکارپیوز جو اوورسیز ٹریول یا اوورسیز اپنی ایجوکیشنل فیکٹر کے لیے پریشان تھے، وہ بہت اچھے. ہاؤس وائفز بہت اچھی، جب ان کے پاس نئے آئیڈیاز ہوں گے تو وہ کمفرٹ آف لائف کی امیدوار بنیں گی. پھر لک فیکٹر بہت اچھا، اپرچونٹی فیکٹر بہت اچھا. دو پہلو کمزور بھی ہیں، جیسے سیٹرن اینڈ جوپیٹر دونوں ہی 3rd ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہیں، تو یہ دو بڑے پلانٹ جو لائف میں کافی ریڈیبل چینجز لاتے ہیں، یہ اس وقت سلو چل رہے ہیں اور کچھ تھریٹس آپ کو دے رہے ہیں. ان کو اوور کم کرنے کے لیے اسکارپیوز جو ٹیلنٹڈ یا تندرست اسکارپیوز ہیں، اگر وہ اوپل یا روبی یوز کر لیں تو ان سے ان کا ٹیلنٹ انہینس ہو جائے گا، سیکیور ہو جائے گا اینڈ بوسٹ ہو جائے گا. اینڈ اگر ساتھ میں سورہ شمس بھی پڑھیں اور سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت پڑھیں تو یہ اور عمدہ ہے، اس سے بلیسنگز بھی آ جائیں گی. بٹ ایسے اسکارپیوز جو ویک ہیں، اتنے گولڈن ٹائم کے باوجود ان کے پاس کوئی کامیابی نہیں ہے، نہ کیریئر میں، نہ ریلیشن میں، نہ صحت میں، نہ گورنمنٹ کے ساتھ، تو ان کو اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے. لازمی بات ہے کہ اگر اچھا ٹائم آ گیا، بہار آ گئی اور پھر بھی پھل پھول نہیں آ رہا، تو کوئی تو ریزسٹنس ہے، کوئی تو ویکنس ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی. اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اگر انڈیویجول ڈائگنوسس کی جائے، جیسے آپ کے ڈیٹ آف برتھ سے، ٹائم آف برتھ سے، پلیس آف برتھ سے، تو یہ بات فائنڈ آؤٹ ہو سکے گی کہ واٹ از دا ریئل پرابلم. بائی برتھ کوئی ویکنس چل رہی ہے، یا ان دنوں آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، یا کوئی پلانٹری ایسپیکٹ غلط بنا ہوا ہے، تو وہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا. اس کے لیے پھر یہ جنرل ریمیڈی نہیں ہوتی، جیسے روبی از اے جنرل ریمیڈی، اوپل از اے جنرل ریمیڈی. اگر آپ کے ساتھ کوئی سیویئر ایشوز ہیں اور وہ آپ کی ڈائگنوسس میں، آپ کے پرسنل چارٹ کیلکولیشن میں سامنے آ گئے ہوں، تو اس کے لیے ریمیڈی بھی پھر سرٹن یا ذرا ہائی ڈوزز ہوتی ہے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے اسکارپیوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلی خبریں جو میں دینا چاہتا تھا وہ یہ کہ کیونکہ یہ بیسٹ ٹائم ہے، اس لیے رسک ٹیکنگ کی جائے. کسی بھی شعبے میں آپ کو کچھ پرفارم کرنا ہے اور اس میں کچھ رسک چانسز ہیں تو لے لیے جائیں. اگر سیلف امپلائمنٹ شپ کی طرف بڑھنا ہے، امپلائمنٹ شپ سے نوکری سے نکل کر اپنا کاروبار شروع کرنا ہے، تو دس از دا رائٹ ٹائم، کر لیجیے. اگر جاب میں رہتے ہوئے ہی جاب کسی اور ادارے میں کرنی ہے تو کر لیجیے. اسٹوڈنٹس کو اگر اپنے انہی سبجیکٹس کو پرفارم کرنے کے لیے کچھ سپورٹ چاہیے تو میسر ہے، اچھی پرفارمنس ہو جائے گی. اگر اکتاہٹ آ گئی ہے، سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے. کسی کو کنٹری چینج کرنا ہے، علاقہ چینج کرنا ہے، گھر چینج کرنا ہے، تو یہ سب کر سکتے ہیں. قانونی معاملات کے لیے سلیوشنز کرنے ہیں اور کسی جگہ آپ اٹک گئے ہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے، آپ کر سکتے ہیں. 2020 میں اس سے اچھا ٹائم اب اگلے 3-4 مہینے اویلیبل نہیں ہے، جو ریمیننگ ٹائم ہے 2020 کا. یہ کچھ خبریں تھیں جو اس وقت پلانٹری سیٹ اپ بنا ہوا ہے
میں نے ذرا آسان انداز سے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے آپ ان خبروں کو سمجھ گئے ہوں گے اور ٹائم بیہیویئر کو اچھے انداز سے سمجھ کر ریوارڈ فل ڈیسیجنز لیں گے. اینڈ جب ریوارڈ فل ڈیسیجنز لے رہے ہوں اسکارپیوز تو اس وقت ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. نئے آنے والوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.